السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے رجحانات کے پیش نظر کانگریس نے پی ایم مودی سے استعفی کا مطالبہ کیا۔ کانگریس نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات کے اب تک کے رجحانات سے یہ واضح ہے کہ وزیراعظم مودی کی اخلاقی شکست ہونے جا رہی۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تمام 543 سیٹوں کے رجحانات آ چکے ہیں۔ دو چیزیں بالکل واضح ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ نریندر مودی کے لیے ایک چونکا دینے والی سیاسی اور فیصلہ کن اخلاقی شکست ہوگی۔ دوسری یہ کہ انہوں نے یعنی کہ مودی نے جس طرح سے ایگزٹ پولز کو مینج کرایا تھا، اس سے وہ بے نقاب ہو گئے ہیں۔ ایگزٹ پول کے اعداد و شمار پوری طرح بناوٹی تھے۔ انتخابی نتائج کے درمیان سٹاک مارکیٹ میں زبردست گراوٹ دیکھی گئی، جہاں سینسیکس میں 1500 سے زیادہ پوائنٹس کی گراوٹ دیکھی گئی۔ دوسری طرف نفٹی میں 2% سے زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی۔ ریلائنس انڈسٹریز کے شیئرز میں 3% سے زیادہ کی گراوٹ دیکھی گئی۔ ٹی سی ایس کے حصص میں بھی 1% کی کمی دیکھی گئی، وہیں سن فارما کے حصص میں اضافہ دیکھا گیا۔ بامبے سٹاک ایکسچینج کا مرکزی انڈیکس سینسیکس صبح 9:32 پر 2700 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 73,808.49 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا، جبکہ ٹریڈنگ سیشن کے دوران سینسیکس بھی 76,300.46 پوائنٹس کی اونچائی پر ظاہر ہوا، جبکہ نیشنل سٹاک ایکسچینج کا اہم انڈیکس نفٹی 466.45 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 22,797.45 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا۔ بھاری بھرکم لیڈ کے پیش نظر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بارہمولہ لوک سبھا سیٹ سے ووٹ شماری ختم ہونے سے قبل ہی اپنی ہار تسلیم کرتے ہوئے اپنے حریف انجینئر رشید کو مبارکباد پیش کی تھی۔ موصوف سابق وزیر اعلیٰ نے ایک پوسٹ میں کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ناگزیر کو تسلیم کرنے کا وقت آ گیا۔ میں انجینئر رشید کو شمالی کشمیر کی لوک سبھا سیٹ جیتنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جیت سے ان کی جیل سے رہائی میں تیزی آئے گی اور نہ ہی شمالی کشمیر کے لوگوں کو وہ نمائندگی نصیب ہوگی جس کے وہ مستحق ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تاہم ووٹروں نے اپنے فیصلہ سنا دیا ہے اور جمہوریت میں یہی سب سے اہم ہے۔ سعودی عرب میں دنیا بھر سے عازمین حج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے عازمین کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے۔ سعودی خبررسائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹس نے اعلان کیا کہ حج سیزن 2024 کے لیے 2 جون تک فضائی، بحری اور زمینی راستے سے 9,35,966 عازمین کی مملکت میں آمد ہو چکی۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ وہ عازمین کے داخلے کو آسان بنانے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لا رہے ہیں۔ 8,96,287 عازمین فضائی راستے، 37,280 زمینی اور 2,399 بحری راستے سے مملکت میں داخل ہو چکے ہیں۔ قابل ذکر جوازات کے ترجمان میجر ناصر العتیبی کا کہنا تھا کہ مختلف ممالک سے آنے والے عازمین کی خدمت کے لیے 138 زبانوں میں فوری ترجمہ کرنے کی ڈیوائسز فراہم کر دی گئی۔ دوسری جانب سعودی وزارت امور نے عازمین کو مطلع کیا کہ اگر نسخ کارڈ کھویا تو 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ رائے بریلی میں کانگریس کے سابق صدر و امیدوار راہل گاندھی کے مقابلے کھڑے بی جے پی کے امیدوار دنیش پرتاپ سنگھ نے لوک سبھا الیکشن کے حتمی نتائج سے پہلے شکست قبول کر لی۔ رائے بریلی میں کانگریس امیدوار راہل گاندھی بی جے پی امیدوار سے 2,62,000 سے زیادہ ووٹوں سے فیصلہ کن سبقت حاصل کر چکے ہیں، لیکن اس درمیان بی جے پی امیدوار دنیش پرتاپ سنگھ نے سوشل میڈیا پر ایک لیٹر جاری کر کے اپنی شکست قبول کی۔ انہوں نے لکھا، میں نے رائے بریلی کے عوام کی عاجزی کے ساتھ خوب محنت کر کے خدمت کی، پھر بھی مجھے اپنی خدمات کے دوران کچھ کمی رہ گئی ہو تو ہم رائے بریلی باشندوں سے معذرت خواہ ہیں۔ شیو سینا ادھو ٹھاکرے کے لیڈر سنجے راوت نے کہا ہے کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے لوک سبھا انتخابات کے دوران جس طرح سے جدوجہد کی ہے، ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ ملک کی قیادت کریں۔ لوک سبھا انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کے رجحانات میں انڈیا گروپ کے شاندار کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سنجے راوت نے نامہ نگاروں سے کہا، کانگریس پورے ملک میں آگے بڑھ رہی، اگر کانگریس 100 کا ہنسا عبور کرتی ہے تو سمجھ لیں کہ انڈیا بلاک جیت گیا ہے۔ کانگریس اس سے بھی آگے جا رہی، اگر راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کے نتائج آتے ہیں تو کانگریس 150 سیٹوں تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور اگر کانگریس کو 150 سیٹیں مل جاتی ہیں تو ملک کی پوری تصویر بدل جائے گی۔
راہل گاندھی کے وزیراعظم بننے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس سب سے بڑی پارٹی بنتی ہے تو وزیراعظم ان کا ہی ہوگا۔ ملک کی خواہش ہے کہ راہل گاندھی نے جس طرح جدوجہد کی ہے وہ بے مثال ہے، وہ ملک کی قیادت کریں۔ آندھرا پردیش میں تلگو دیشم پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتیں جنا سینا اور بی جے پی جملہ 175 اسمبلی نشستوں میں سے 157 نشستوں پر آگے چل رہی، لیکن الیکشن کمیشن کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ٹی ڈی پی 130 پر آگے ہے، 20 جنا سینا اور 7 نشستوں پر بی جے پی آگے چل رہی۔ آندھرا پردیش میں این ڈی اے اتحاد کے درمیان نشستوں کی تقسیم کے ایک حصے کے طور پر ٹی ڈی پی 144 اسمبلی اور 17 لوک سبھا نشستوں پر مقابلہ کیا ہے، جبکہ بی جے پی نے 6 اسمبلی اور 10 لوک سبھا نشستوں میں اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ جنا سینا نے 2 لوک سبھا اور 21 اسمبلی نشستوں پر الیکشن لڑا۔ جگن موہن ریڈی کی زیر قیادت حکمراں وائی ایس آر کانگریس پارٹی 18 نشستوں پر آگے، جبکہ چیف منسٹر پیلوینڈلا اسمبلی نشست پر اپنے ٹی ڈی پی حریف بی روی سے 21,292 ووٹوں سے آگے ہیں۔ ٹی ڈی پی کے صدر چندر بابو نائیڈو اور ان کے بیٹے لوکیش بلا ترتیب کپم اور منگل گری اسمبلی نشستوں پر آگے رہے۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ راہل ڈراوڈ نے کہا ہے کہ ٹی20 ورلڈ کپ 2024 بطور کوچ ان کا آخری ٹورنامنٹ ہے اور وہ آگے اس عہدے کے لیے درخواست نہیں دیں گے۔ راہل ڈراوڈ نے تصدیق کی ہے کہ وہ ہندوستانی ٹیم کے کوچ کے عہدے کے لیے درخواست نہیں کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا، ہر ٹورنامنٹ اہم ہوتا ہے، ہر وہ میچ جس میں نے ہندوستانی ٹیم کی کوچنگ کی ہے میرے لیے اہم ہے۔ یہ میرا آخری ٹورنامنٹ ہے، اس لیے یہ ٹورنامنٹ میرے لیے کچھ مختلف نہیں، مجھے ایسا ہی کرنا پسند ہے اور میں نے ہندوستانی کوچ کے طور پر اپنے وقت کا بھرپور لطف اٹھایا۔ مجھے اس ٹیم اور اس کے کھلاڑیوں کے ساتھ کام کرنا پسند ہے، تاہم بین الاقوامی کرکٹ کا شیڈول اتنا مصروف ہے کہ میں اپنی زندگی کے اس مرحلے پر اس عہدے کے لیے دوبارہ درخواست نہیں دینا چاہتا۔ اسلام پسندی کے خلاف فرانس کی لڑائی میں مسلم اسکول مشکل میں پھنس گئے ہیں اور انہیں نشانہ بنایا جا رہا۔ صدر فرانس ایمانوئل میکرون نے یہ کریک ڈاؤن ان کے بقول فرانس میں اسلامی علیحدگی پسندی اور انقلاب اسلام کے خلاف شروع کیا ہے، کیونکہ جاریہ برسوں کے دوران بیرونی اور ملک میں فروغ پانے والے انتہا پسندوں کی جانب سے مہلک جہادی حملے کیے گئے ہیں۔ اس کریک ڈاؤن کے تحت مسلم خانگی اسکول ایوروس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کو 2 ملین یورو کے لگ بھگ سالانہ سرکاری امداد ان بنیادوں پر روک دی گئی کہ وہ فرانس کی قومی تعلیم رہنمانہ خطوط کی روشنی میں سیکولر اصولوں پر عمل کرنے میں ناکام ہو گیا۔ سیاح میں ڈینگوئر نے جن کے 2 بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں بتایا کہ یہ ہائی اسکول بہت ہی اچھا اسکول ہے اور اس کا معیار تعلیم کافی بلند ہے۔ ایوروس اسکول کھلے ذہن کا اسکول ہے، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کے ایک گروپ نے تمام ممالک سے اپیل کی کہ وہ مملکت فلسطین کو تسلیم کر لیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مشرق وسط میں امن کا قیام عمل میں آئے۔ اسپین، آئرلینڈ اور ناروے کی جانب سے مملکت فلسطین کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیے جانے کے ایک ہفتے بعد یہ اپیل کی گئی۔ تینوں یورپی ممالک اس اقدام پر اسرائیل میں برہمی کا اظہار کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے بتایا کہ فلسطین اور سارے مشرق وسط میں دیرپا امن کے لیے یہ ابتدائی شرط ہے جس کی شروعات غزہ میں جنگ بندی کے فی الفور اعلان سے ہوئی اور رفح میں مزید کوئی فوجی حملے نہیں کیے جائیں گے۔ مرکزی حکومت کو اب تک 2,000 روپے کے 97.82% نوٹ موصول ہو چکے ہیں۔ آر بی آئی نے کہا ہے کہ 2,000 روپے کے بینک نوٹ کی قانونی حیثیت بحال ہے۔ عوامی لین دین سے 2,000 روپے کے بینک نوٹوں کو واپس لینے کا اعلان 19 مئی 2023 کو کیا گیا تھا۔ اس وقت زیر گردش نوٹوں کی کل قیمت 3,56,000 کروڑ روپے تھی اور 31 مئی 2024 کو کاروبار کے اختتام پر اس کی قیمت گھٹ کر 7,755 کروڑ روپے رہ گئی۔ آر بی آئی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس طرح 19 مئی 2023 کو زیر گردش 2,000 روپے کے کل نوٹوں میں سے 97.82% واپس آ چکے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 تک 2,000 روپے کے بینک نوٹ جمع کرنے اور یا تبدیل کرنے کی سہولت ملک میں تمام بینک شاخوں میں دستیاب تھی۔ 2,000 روپے کے بینک نوٹوں کے تبادلے کی سہولت 19 مئی 2023 سے ریزرو بینک کے 19 ایشو آفس میں دستیاب ہے۔ مزید برائے عوام انڈیا پوسٹ کے ذریعے 2,000 روپے کے بینک نوٹ ملک کے اندر کسی بھی پوسٹ آفس سے آر بی آئی کے کسی بھی ایشو آفس کو اپنے بینک کھاتوں میں کریڈٹ کے لیے بھیج رہے ہیں۔
اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔